جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں اور پردہ نشین محترمہ مائیں اور بہنیں اور یوٹیوب کے ذریعے سے سارے ہی یو کے میں سننے والے میرے سامعین اور سامعات، ناظرین اور ناظرات، قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور اس کے بعد صحابہ کرام کا ذکر ہے اور اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک بشارت دی ہے اور وہ بشارت اللہ پاک نے ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. ہمارا نام پہلے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہم کون ہیں. ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. دو میں نے آگے بڑھا دی. ہمارا نام رکھا کس نے؟ کس نے ہمارا نام رکھا ہے اہل سنت والجماعت؟ ہمارا نام آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اہل سنت والجماعت. ہم بہت سی مرتبہ سفر کرتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ میرا بچہ ہے، اس کا نام حضرت مولانا اسد مدنی صاحب نے رکھا تھا. یہ میرا فلاں بچہ ہے، اس کا نام حضرت مولانا زکریا صاحب نے رکھا تھا. بڑے خوشی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اکابرین نے فلاں اور فلاں نے ہمارے بچے کا نام رکھا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ میرا اور آپ کا نام آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ جب نازل ہوئی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سورہ نساء کی آیت، قیامت کے دن
بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض چہرے کالے ہوں گے. روشن چہرے والے جنت میں جائیں گے اور کالے چہرے والے جہنم میں جائیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید چہرے والے کون ہیں؟ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل سنت والجماعت ہے. یہ روایت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں اسی آیت کے تحت میں لکھی. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت کون ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جنت میں جانے والے جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہیں. تاریخ کامل میں ابن اسیر رحمت اللہ علیہ نے، بہت بڑی تاریخ کی کتاب ہے، ابن اسیر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ کامل میں لکھا ہے آخری خطبہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ انہوں نے کربلا کے میدان میں بیان فرمایا، آخری خطبہ، اس خطبے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا میرے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسین تم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین تم جنت کے فلاور ہو، اور حسن حسین تم اہل سنت کی آنکھوں کے، اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت. لوگ اس کو نہیں جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نام رکھا ہے. سنت، اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کیا ہے؟ پہلے تو سنت کے فضائل ہی بہت ہیں. مختصراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو. ایک جگہ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علیکم بسنتی ان فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو آدمی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے اس کو ایک ایک سنت کا 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو سنت سے منہ موڑتا ہے، سنت سے اعراض کرتا ہے، سنت سے ناراض رہتا ہے، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اب سنت کیا ہے؟ یاد رکھو قرآن کریم ہمارے سامنے لفظ میں، الفاظ میں موجود ہے. قرآن کریم ہمارے سامنے الفاظ میں موجود ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی عملی تفسیر ہے. یوں کہہ دو دوسرے الفاظ میں قرآن اوراق میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، آیت وضو کی تفسیر ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آیات نماز کی تفسیر ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پڑھ رہے ہیں، آیات حج کی تفسیر ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معرکہ اور جہاد میں تشریف لے جا رہے ہیں، آیات معرکہ کی تفسیر ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح فرما رہے ہیں، دو خاندانوں میں آیات صلح کی تفسیر ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہ سلام پڑھ رہے ہیں،
سلام کر رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، آیات قرآن میں آیات سلام کی تفسیر ہو رہی ہے۔ گویا کہ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ تھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آداب کیا ہے؟ صدیقہ فرماتی ہے ام المؤمنین ہماری ماں فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن ہے، قرآن پڑھتا جا، ہر آیت پر تجھے نبی کے اخلاق چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ یہ سنت، ہم اہل سنت کیوں کہے جاتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو سامنے رکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو سامنے رکھ کر ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اہل سنت والجماعت، دیکھو پاکستان میں ایک فرقہ ہے وہ جماعت الگ ہے، وہ اہل سنت وہ جماعت الگ ہے، اہل سنت والجماعت اس میں الف لام ہے، یاد رکھنا، اس میں واو کے ساتھ ہے اس فرقے کا نام، اس میں سنت والے اور دوسرے بہت سارے فرقے ہیں جن کو یہ جماعت کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اہل سنت الف لام ہے، سنت والے اور صرف صحابہ والے ہیں، جماعت سے مراد صحابہ ہے۔ اب اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ والجماعت، سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اہل قرآن کہے جاتے ہیں، صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں، بہت سارے وہ لوگ ہیں جو حدیث والے ہوتے ہیں جس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے نام کے آگے جماعت نہیں بڑھاتے، اہل قرآن والجماعت، اہل حدیث والجماعت، اہل اعتزال معتزلی والجماعت، اہل تشریع شیعہ والجماعت، آگے نہیں بڑھاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کیوں نہیں جماعت کیوں نہیں بڑھاتے؟ انہوں نے کہا ہمارا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہماری حدیث ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں جماعت کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا اہل سنت کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہلے تو یہ ہے جماعت کا لفظ ہم نے نہیں بڑھایا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا لفظ بڑھایا ہے اور فرمایا اس کے فضائل میں علیکم بالجماعہ، جماعت کے ساتھ رہنا، ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ اور عرب کی مثال دی، عرب والو تم بکریاں چراتے ہو، تم جنگل میں جاتے ہو، بھیڑ بکریاں چراتے ہو، اگر تمہاری بکریوں میں سے، تمہارے ریبر میں سے، بھیڑوں میں سے اگر ایک بکری ایک بھیڑ باہر چلا گیا تو بھیڑیا اس کو کھا جائے گا، ایک اس بکری کو کھا جائے گا۔ اگر تم لوگ جماعت سے نکل جاؤ گے، جماعت سے الگ فرقہ بناؤ گے، الگ فرقے بناؤ گے، یاد رکھو تم یا تو اہل قادیانی بن جاؤ گے، اہل شیعہ بن جاؤ گے، اہل منکر حدیث بن جاؤ گے، منکر قرآن بن جاؤ گے، یا پھر کسی گمراہ فرقے میں چلے جا کر تم گمراہ ہو کر کے قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، آگ تمہیں کھا جائے گی جیسے دنیا میں بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کہ وہ جماعت، یہ انہوں نے لفظ آگے بڑھایا، اہل سنت والجماعت ہے، والجماعت۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے والے اللہ کے نبی نے تیار کیے کتنے بھائی؟ 1,24,000 صحابہ کرام کو، تاکہ وہ برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہی صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو، ہر فعل کو، ہر تقریر کو، اور اس کو قیامت تک باقی رکھا جائے گا۔ یہ ہے جماعت۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نگاہ میں سارا کام کیا اور صحابہ کرام نے اللہ اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سارا کام کیا ہے، اور وہ جماعت ہے اللہ کے نبی نے تیار فرمائی، تاکہ کوئی بھی آدمی بعد میں آنے والا اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز بڑھائے نہ۔ لیکن سوال تو وہی باقی رہتا ہے کہ چلو بات سمجھ میں آ گئی،
اہل سنت کیا قرآن والے تو کہتے ہیں ہمارا قرآن کافی ہے، حدیث والے کہتے ہیں ہمارا اہل حدیث کافی ہے، ہمیں جماعت کی ضرورت نہیں، کیا سنت ناقص ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ادھوری ہے؟ نہیں 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 نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت اے ٹو زیڈ موجود ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا لفظ کیوں بڑھایا؟ سوال ہوتا ہے، وہ سوال تو اپنی جگہ باقی ہے، کیوں بڑھایا جماعت کا لفظ؟ فرمایا دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے ہی کامل، لیکن اس لیے بڑھایا کہ دنیا میں نکال بہت سارے آنے والے ہیں، بہت سارے نکال۔ کیا دنیا میں نکالوں کی کمی ہے؟ دکانوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے نا، یہاں تو نہیں پتہ، انڈیا پاکستان میں چلے جاؤ بھائی دیکھو ان نکالوں سے ہوشیار رہیو کہ جھوٹی نوٹ نہ دے جائے۔ خدا کے مقابلے میں کتنے خدا بنائے گئے، نبی کے مقابلے میں کتنے انبیاء آئے، یعنی جھوٹے نبی آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اولیاء کے مقابلے میں کتنے ملک آئے ہیں، اور آج ہے اور آئندہ ملک بیٹھتے رہیں گے۔ اسی طرح علماء حقہ کے مقابلے میں علماء سو کتنے آئے ہیں۔ اسی طرح آج دنیا میں فیک اور فراڈ کی اور نقل کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ نیا فون نکلو جا کر چائنا میں دیکھ لو، اس کی کاپی فوراً ہو جاتی ہے، نئی دوا نکلی اس کی کاپی فوراً ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا ہے، فرمایا اللہ کو پتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے کہ نکال پیدا ہوں گے۔ دنیا میں تو ایک نکال ہوگا، 2 نکال ہوں گے، 3 نکال ہوں گے، 4 ہوں گے، لیکن میری حدیث، میری سنت کے، میری حدیث کے نکال 72 ہوں گے۔ کتنے بھائی؟ 72 ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرمایا نا کہ قیامت کے دن میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، قیامت سے پہلے 72 جنت میں، جہنم میں جائیں گے، اور ایک جنت میں جائے گا۔ وہ 72 نکالوں سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جماعت کا لفظ بڑھایا ہے، تاکہ قیامت تک میرے قرآن کی اور میری باتوں کی کوئی نقل نہ کرے، اپنی طرف سے کوئی نقل نہ کرے، اپنی طرف سے۔ ہوتا ہے ہر آدمی اپنی تفسیر، جا کر پوچھ لو اہل قرآن والے قرآن کے لغت کے اعتبار سے اپنی تفسیر کرتے ہیں، حدیث والے لغت کے اعتبار سے اپنی تفسیر کرتے ہیں نا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، بہت عجیب، سمجھنے جیسی۔ فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک جاہل جو حدیث کی لغتوں سے حدیث کو سمجھتا تھا، انہیں کیا معلوم کہ صحابہ کرام کی باتوں کو سمجھنا چاہیے تاکہ اس سے قرآن سمجھ میں آئے، حدیث سمجھ میں آئے، ان کی عملی تفسیر ان کے سامنے موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے سامنے۔ لیکن نہیں، لغت کھول کے دیکھا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز قبول نہیں ہوتی مگر وہاں تو حدیث میں کیا ہے؟ دل کی حضوری کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ۔ اب اس نے دیکھا چلو یار لا صلاۃ کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا ڈکشنری میں، نماز نہ پڑھنا نہیں ہوگی، اور چلو اللہ کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا، حضور کے معنی بھی، لیکن قلب کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چلو مسجد کی طرف امام کو پوچھو، پھر مسجد کے دروازے کے پاس پہنچا، جا کر دیکھا نا، پھر وہی بات ہو جائے گی میں مقلد بن جاؤں گا، مجھے تقلید کرنی پڑے گی امام کی، تقلید کرنی پڑے گی امام کی۔ واپس گھر آ گیا، ڈکشنری کھولی تو پہلا ہی اس کا لفظ نکلا چھوٹے کاپ والا، بڑے کاپ نہیں، چھوٹے کاپ، اور چھوٹے کاپ سے ہوتا ہے کٹا، اور بڑے کاپ سے ہوتا ہے دل۔ دل کی حضوری کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ اس نے دیکھا یہ تو گیا اپنے مالدار دوستوں کے پاس، حضرت فرماتے ہیں اس نے جا کر کہا دیکھو بھائی ہمیں تو ایسی مسجد بنانی ہے، ایسی مسجد بنانی ہے جس مسجد میں ہمارے سامنے کتے بھی ہونے چاہیے، اس لیے کہ نماز نہیں ہوتی جب تک کہ کتا حاضر نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب لغت کو دیکھتے ہیں نا اور لفظی اور اردو ترجمہ کو دیکھتے ہیں تو حدیث کا ترجمہ بدل دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جگہ مغرب کی نماز میں پہنچے اور امام نماز پڑھا رہے تھے اور برابر ہل رہے تھے، الحمدللہ، جیسے بچہ سے کھڑا کی استاد کیسے کھڑا کر دیتا ہوں، ہل کر قرآن یاد کرتا ہے نا، وہ ہل کر نماز پڑھا رہا تھا۔ نماز کے بعد مغرب کے بعد حضرت نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے پہچانا نہیں، فرمایا بھائی ہل کے نماز پڑھا رہے ہو کیا بات ہے، کھڑے کھڑے برابر نماز پڑھاؤ۔ اس نے کہا تم نے شرع وقایہ پڑھی ہے، حضرت سے کہہ رہا ہے تم نے ہدایہ پڑھی ہے،
اس میں لکھا ہے، کہا مجھے بتاؤ نا. گھر میں جلدی گیا، شرح وقایہ کا اردو ترجمہ لیا اور اس کو لے کر آیا اور اس کو کہا دیکھو نا یہاں تو بیان کیا ہے کہ نماز کو ہل کے پڑھاؤ. حضرت نے فرمایا ہل کے نہیں، نماز کو ہلکی پڑھاؤ. ہلکی پڑھاؤ. کوئی بیمار ہو، کوئی بڑا ہو، ایسا نہ ہو کسی کو کچھ کام ہو. بہت سی مرتبہ امام اتنی لمبی، اب بیچارے کا کام ہی رہ گیا. جیسے ایک آدمی تھا، وہ کیا ہے دودھ بیچنے جا رہا تھا اور کوئی مارکیٹ میں بیچنے کے لیے کہا نماز کھڑی ہو گئی، چلو میں نماز پڑھ لوں. امام صاحب نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اس نے 3 مرتبہ سجدے سے سر اٹھا. امام صاحب کے اندر بھی یہ سجدے میں ہی ہے. اس نے نماز توڑی، اکیلے نماز پڑھ کے چلا گیا. تیسرے دن واپس وہاں سے جا رہا تھا تو کسی سے پوچھا امام صاحب ابھی سجدے میں ہے یا کھڑے ہو گئے؟ تو حضرت فرماتے ہیں جب تم لغت میں جاؤ گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں، اپنا میں یہ دنیا میں نے سب کو ختم کر دیا. میں سمجھتا ہوں اور سب سے پہلا غیر مقلد شیطان دنیا سے نکلا وہ میں کی وجہ سے. انا خیر من آدم، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اسی میں کی وجہ سے نکلا. اور گندم کی کٹائی ہو رہی تھی. دیکھو نا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. بل جماعت میں کیسے؟ پھر حنفی تو رہ گیا، ورنہ ہم تو ہے کیا اہل سنت والجماعت، حنفی دیوبندی. میں تمہیں سمجھاتا کہ حنفی کون ہے، کب پیدا ہوئے، انہوں نے کیا کیا ہے. آخر میں 2 منٹ پر وہ بات مکمل سمجھاتا ہوں. لیکن حضرت فرماتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، گندم کی کٹائی کا وقت تھا اور 4 آدمی جا رہے تھے اور کیا ہوا، ایک نے دیکھا ایک ٹیچر نے کچھ آواز نکالی، ٹیچر نے کچھ کہا تو چاروں میں سے ایک آدمی مول صاحب تھے. فرمایا کیا کہہ رہا ہے ٹیچر؟ وہ بول رہا ہے سبحان تیری قدرت. تم مولوی صاحب جب دیکھو تم سبحان کرتے رہتے ہو، تو تم بتاؤ. تو وہ بچر مین تھا تو اس نے کہا نہیں یہ سبحان کی بات نہیں کر رہا، یہ کیا کہہ رہا ہے سیڑھی پایا ڈھکرک، سیڑھی پایا. تو سب نے کہا تم بھی رات دن سیڑھی پایا ہوتا نا، یعنی بکرے کا سر اور پائے جو ہوتے ہیں کاٹ کر بیچتے رہتے ہو، تو سیڑھی پایا ڈھکرک اسی تمہارے دماغ میں آتا رہتا ہے. ٹیچر یہی. تیسرے نے کہا تم بتاؤ تم سبزیاں بیچتے ہو، تمہیں شاید سمجھ میں آ گیا ہو. اس نے کہا آلو گوبھی ادرک کا تم سبزی بیچتے ہر وقت آلو گوبھی کی آواز لگاتی، اس لیے وہی بات تمہیں ٹیچر کی بھی سمجھ میں آئے گی. اور چھوٹا آدمی تھا وہ تھا بڑا پہلوان، اس نے کہا پہلوانی کرنی ہو تو یہ ٹیچر یہ بول رہا ہے کھا گھی اور کر کسرت. یہ 4 ہو گئے نا، ایک ٹیچر بول رہا ہے اور کتنے میننگ ہو گئے اس کے؟ ہر آدمی اپنے اعتبار سے میننگ سمجھا رہا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری جماعت اہل سنت والجماعت کی بات صحیح ہوگی. اگر جماعت نہیں ہوگی تو دنیا میں اتنے نقال ہوں گے کہ میری حدیث کا اور میرے لائے ہوئے قرآن کا اپنی طرف سے معنی بیان کریں گے، اپنی طرف سے. اسی لیے جماعت کو اللہ پاک نے جب یہ جماعت 1,24,000 کی پاس ہو گئی تو اللہ پاک نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی. اور پھر آگے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہو گئے. انہی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، انہی کی زندگی امام ابو حنیفہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، میں جو اپنی بات بیان کرنا چاہتا ہوں بہت پوائنٹ کی بات ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ہمیں پیش کر کے اسلام کی تکمیل کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صحابہ کرام نے اس دین کی تمکین کر دی. اور تمکین کا معنی سمجھ میں آتا ہے، تمکین کے معنی دین کو جمع دیا. مکہ المکرمہ میں 4 انگلی جگہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے لیے کفار آپ پر حملہ کرتے تھے، آپ پر اوجھلیاں ڈالتے تھے، وہ پتھر کی پوجا کرے نو پرابلم، لیکن اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے. ہجرت کا حکم آیا، مدینہ منورہ تشریف لے آئے. مدینہ منورہ میں بھی چین نہیں ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، تو گھر پر سونے کے لیے جاتے تھے. صحابہ کہتے ہیں گھر پر بھی سونا ہے، چلو مسجد میں بیٹھے بیٹھے بات کریں گے، کبھی اللہ کے نبی کا ہم پہرا دیں گے. اس لیے کہ مکہ میں تو ایک دشمن تھا، قریش کیا ہے، یہ وہ مکہ والے مشرکین تھے. مدینہ میں تو 3 دشمن ہو گئے، یہودی بھی منافق، وہاں منافق بھی، یہودی بھی دشمن ہے، منافق بھی دشمن ہے، اور پیچھے سے مکہ والے بھی حملہ کر رہے. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟
ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینا ہے. وہ جا کے بات کر رہے تھے صحابہ کرام سارے رات میں 2 بج گئے بات کر رہے تھے اللہ کا دین سچا ہے لیکن ابھی اللہ کے دین کو جگہ نہیں ملی, ہم برابر دین کو جما نہیں رہے. اللہ کے نبی اپنے گھر سے اٹھ کر تشریف لائے, فرمایا جاؤ گھر پر جا کر سو جاؤ, ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے یہ آیت کو لے کر واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. صحابہ کرام اور اللہ پاک نے کہا لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ اس دین کو ساری دنیا میں جمائے گا, ساری دنیا میں پہنچائے گا. یہ صحابہ کرام نے دین کی تمکین فرمائی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی تدوین فرمائی. کیسے دین کی تدوین فرمائی, کیسے فرمائی؟ آخری بات سن کر جاؤ, شاید کبھی سنو نہ سنو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو پھیلایا. کیوں؟ قرآن کی آیت پڑھی نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تو کہتا ہے نمازیں پڑھو, تمہارے بننے کا مقصد ہی بندگی ہے. بس ارادہ کر لیا, مصلی بچھا دیا, آج سے میں رات روزانہ روزہ رکھوں گا اور رات میں تہجد پڑھوں گا. حضرت نے روزہ رکھا اور رات میں تہجد کے لیے پہلی رات تھی, کچھ نمازیں پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سو گئے. خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا ابو حنیفہ سن, روزے رکھنے والے دنیا میں بہت سارے ہیں, تہجد پڑھنے والے بہت سارے ہیں, آپ میرے دین کو جمع کرو, میرے دین کو جمع کرو. اٹھ گئے خوشی کے مارے, لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی. دوسری رات پھر روزہ رکھا دین میں اور رات میں سوئے. پھر نبی علیہ السلام خواب میں کس طرح دیکھا, آپ حج میں تشریف لے گئے. اس کے بعد خواب میں دیکھ رہے میں مدینہ منورہ آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس آیا, سارے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. اتنے میں اچانک روزے کا دروازہ کھولا اور میں اندر چلا گیا. حضرت خود فرماتے ہیں میں اندر چلا گیا, دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن کی ہر ہڈی الگ الگ پڑی ہوئی ہے, یہاں ایک ہڈی, یہاں ایک ہڈی, یہاں ایک ہڈی. میں نے ساری ہڈیوں کو خواب میں جمع کر رہا ہوں, ساری ہڈیوں کو جمع کر رہا ہوں. پھر اس میں مٹی کو لے کر پھونک مار رہا ہوں. خواب سے اٹھا, پریشان ہوں, اللہ کے نبی کا بدن ٹوٹا ہوا, ہڈیاں الگ الگ, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اپنے غلام کو بھیجا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. انہوں نے پوچھا غلام سر سے پیر تک دیکھا, یہ خواب تمہارا نہیں, یہ تو کسی اور کا. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفہ سے آیا. کہا یہ تمہارا کوئی خواب؟ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, لیکن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوفہ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کا یہ خواب ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں حضرت کا خواب ہے. فرمایا گھبراؤ نہیں, اس خواب سے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں, صحابہ کرام تو پڑھتے تھے نا نماز روزہ, لیکن سارا ایک جگہ جمع نہیں تھا. پریکٹیکلی تو وہ کرتے تھے, لیکن کتاب کی شکل میں اگر سب سے پہلے فقہ کسی نے لکھی ہے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان تمام سنت کو, مستحبات کو اور واجبات کو, فرائض کو جمع کیا. وضو کا, نماز کا, غسل کا, ساری عبادتوں کا, معاشرہ کا, معاملات کا, سب کچھ جمع کرنے والے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہے. اور کہتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ نے کیا کیا, اٹھاؤ بخاری شریف میں, بخاری شریف جلد اول میں 364 حاشیہ نمبر پہلا حاشیہ ہے جہاں خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس حدیث کی تحت پر حاشیے میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی 120 سال تک رہی, 120 پر سارے صحابہ ختم ہو گئے, اور اس کے بعد 170 تک تابعین باقی رہے, اور اس کے بعد 220 تک تابعین باقی رہے. اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے اعتبار سے 61 میں پیدائش ہے, اور ایک روایت کے اعتبار سے 80 میں پیدائش ہے, 70 میں ہے, اور ایک روایت کے اعتبار سے 80 میں ہے. شوافی نے 80 کو لکھا ہے, چونکہ زیادہ تر تاریخ شوافی نے جمع کی ہے, انہوں نے 80 کو لکھا. اگر 61 کو گنے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی صحابہ کے سامنے 59 ایئرس ہوئی, اور اگر 70 کو گنے تو 50 ایئرس کی ہوئی, اور اگر 80 کو گنے تو کم سے کم 40 سال زندگی امام صاحب کے صحابہ کے سامنے موجود ہے. صحابہ کے ساتھ آپ نے 55 حج پڑھے ہیں. مکہ مکرمہ میں حج ہوتا ہے, کہیں اور جگہ نہیں ہوتا, وہاں صحابہ موجود ہے. کیا صحابہ نے ہمارے امام صاحب کی نماز کو نہیں دیکھا؟ ہمارے امام صاحب کی نماز کو نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے. اسی لیے آخری بات پھر کہہ دوں, بعد میں کٹ کے دوبارہ آ رہا ہوں میں. اہل سنت والجماعت, اسی پر آیا میں دوبارہ 2-3 لفظوں کو سمجھو. حد سے گزرنے والا
حد سے اترنے والا اور حد پر باقی رہنے والا. شاید سمجھ گئے ہوں گے. عربی میں کہتے ہیں افراط، تفریط، اعتدال. تیسرے لفظ میں الحاد، بدعات اور سنت. تین، حد سے آگے گزر گیا وہ ملحد ہے، افراط کرنے والا. اور حد سے نیچے گر گیا وہ ہے بدعات کرنے والا، تفریط کرنے والا. اور حد پر باقی رہا وہ ہے اہل سنت والجماعت ہے. مثال سے سمجھ لو. ایک دو مثال تمہیں سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلی مثال، ایک طبقہ کہتا ہے خدا صرف عرش پر موجود ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور ایک طبقہ کہتا ہے خدا بھی ہر جگہ موجود ہے اور نبی بھی ہر جگہ موجود ہے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک طبقہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا صرف عرش پر موجود ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور ایک طبقہ کہتا ہے خدا ہر جگہ موجود ہے اور نبی بھی ہر جگہ موجود ہے. تو جو یوں کہتا ہے خدا صرف عرش پر موجود ہے وہ الحاد کرنے والا، اور جو یوں کہتا ہے نبی ہر جگہ موجود ہے وہ بدعات کرنے والا، اور جو یوں کہتا ہے نبی مدینے میں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اہل سنت والجماعت والا ہے. ایسے میں 50 مثال آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. جو مجھے ٹائم دیا گیا تو اس سے 4 منٹ آگے ہو گئی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اہل سنت والجماعت میں سے بنائے. حنفی، دیوبندی، اہل سنت والجماعت، تکمیل، تمکین اور تنویر، اور علماء دیوبند نے تفہیم دین کو بچایا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.